دعا کے قبول نہ ہونے کا تعلق اللہ کی ناراضگی سے نہیں ہوتا۔ اگر دعا کے قبول نہ ہونے کا انحصار اللہ کی ناراضگی پر ہوتا تو حضرت یعقوب اپنے بیٹے سے کبھی بچھڑے ہی نہ ہوتے۔ دعا تو انہوں نے بھی مانگی ہوگی، اللہ ان سے ناراض تو نہیں تھا کہ ان کی دعا قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پیغمبر تھے نا، اللہ کے نیک بندے، تو پھر اللہ انہیں کیوں دکھ دیتا ہے؟ ضروری نہیں جو تم نے مانگا ہو وہی قبولیت کا پھل ہو۔ کبھی کبھی ہماری پسند نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہمیں مل جاتی ہے، اور یہی ہماری دعا کی قبول ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ ہمیں بڑے نقصان سے بچانے کے لیے وقتی سکون اور فائدے کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ دعا ہی تو ہوتی ہے جو ہمارے دل کا سکون ڈھونڈنے سے بچا لیتی ہے، اور یہی قبولیت کی نشانی ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں، جن کی تڑپ اور خاموشی اللہ کے سوا کوئی نہیں سن پاتا۔ قبولیت کا درجے ہوتے ہیں آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو، اللہ کو منانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو، اور وہ راضی ہوتا ہے جبھی تو ہمیں منانے کی توفیق دیتا ہے، اور توفیق دے رہا ہے تو جان لو اللہ تم سے اور تمہاری ہر دعا سے راضی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے والوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان پر عنایتیں کی جا رہی ہیں، اور ہمیں ایک جواب تک نہیں آ رہا۔ مایوسی ہوتی ہے کہ ہم بھی تو اتنی ہی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دینا ہی نہیں چاہ رہا، یا شاید ہماری دعائیں ہی نہیں پہنچ رہی۔ ہم کہانی کا ایک رخ دیکھ کے مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جس کی دعائیں کی قبولیت پر ہم شک کر رہے ہیں، اس نے پتہ نہیں کتنی دیر اس لمحے کا انتظار کیا ہے، اس پر کس کس طرح کی آزمائشیں آئی ہوں گی، اس کا یقین کتنی بار ٹوٹا ہوگا۔ مگر ایک چیز، جس طرح اللہ نے اس کی دعائیں قبول کی، کیا پتہ اس آزمائش کے بعد تمہاری دعائیں کی قبولیت بھی ہو۔ کچھ دعائیں اور ان کی قبولیت کے درمیان آزمائش نہیں ہوتی، کچھ کے درمیان چھوٹی آزمائش ہوتی ہے اور کچھ کے درمیان لمبی آزمائش۔ مگر جن دعائیں اور قبولیت کے درمیان صبر کا راستہ ہوتا ہے، ان منزل کی خوبصورتی ہی الگ ہوتی ہے۔ اور پھر معجزے تو صرف صبر کرنے والوں کے لیے ہوا کرتے ہیں، تو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ ابھی تو وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہاری سب دعائیں قبول کر لینی ہیں۔ تمہیں تو بس پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے اور صبر کرنا ہے۔ کیا پتہ تمہاری آزمائش بھی کچھ دیر بعد ختم ہو جائے، اور جس طرح تم کسی کی دعائیں کی قبولیت پر شک کر رہے ہو، اس طرح کوئی تمہاری دعائیں قبول ہوتا دیکھ کر بھی شک کرے۔ یہ تو اللہ کا مقرر کردہ وقت ہے کہ کس کو کب کیا ملنا ہے، اس پر کسی انسان کا زور نہیں۔ کچھ دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ دعائیں دیر۔ ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں، نہ تمہاری دعاؤں کو اور نہ اپنے وعدوں کو۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو ایک بار اللہ سے بول کر دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تبھی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ اللہ سے محبت کی ابتدا بھی تہجد ہے، اللہ سے محبت کی انتہا بھی تہجد ہے، درد کی انتہا بھی تہجد ہے، درد کا علاج بھی تہجد ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے دائیں بائیں اللہ مسکراتے ہوئے محسوس ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات بھی تہجد ہے۔ کبھی تڑپ کے آنسو کا گرنا اور کبھی سکون کے سجدے، ایسی شفایت ہے تہجد۔ عشق کی گہرائی چوٹ پر مرہم تہجد ہے، لا حاصل محبت کا حل ہے تہجد۔ میں نے جب آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ سے کہا میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، اللہ نے کہا میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے اللہ سے کہا کہ میری کوئی بھی بات اس پر اثر ہی نہیں کرتی، اللہ نے کہا میرا قرآن بھی تجھ پر اثر نہیں کرتا، تب تو کیوں نہیں پڑھتی؟ میں نے اللہ سے کہا میں کیا کروں ایسا جو مجھے وہ مل جائے، اللہ نے کہا میرے لیے تم نے کیا کیا؟ میں نے اللہ سے کہا میں نے وہ سب کچھ کیا جو اسے پسند تھا، اللہ نے کہا تم میرے لیے کیا کیا؟
جو مجھے پسند ہے۔ میں نے اللہ سے کہا، اس نے مجھے دنیا کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا، کیا تو اسے اپنے اللہ کے لیے چھوڑ سکتی ہے؟ میں چپ ہو گئی۔ اللہ نے کہا، بول میری بندی، تو اس سے 1 گناہ محبت کرتی ہے، میں تجھ سے 70 گناہ محبت کرتا ہوں۔ اس نے دنیا کی 1 محبت کے لیے تجھے چھوڑا، تو اسے اپنے اللہ کی 70 گناہ محبت کے لیے چھوڑ نہیں سکتی؟ یہی تیری غلطی ہے، تجھے تیرے اللہ پر یقین ہی نہیں تھا، تجھے یقین ہی نہیں کہ تیرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے دل پھیرا ہے، وہی دوبارہ پھیر سکتا ہے۔ میں تجھے کیسے اس کے حوالے کرتا جسے تیری قدر ہی نہیں؟ ہاں اللہ پاک، میں چھوڑ سکتی ہوں اسے آپ کے لیے، آپ میرے لیے پہلے ہیں، مجھے بس گرنے نہ دینا میرے اللہ، میں بہت بے بس ہو جاتی ہوں۔ تو یقین رکھو اپنے اللہ پر، تجھے وہ بے بس نہیں ہونے دے گا، تجھے وہاں سے عطا کرے گا جس کا تجھے خیال بھی نہیں۔ تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے، تجھے اب کی بار دنیا کے حوالے نہیں کرے گا۔ اللہ پاک کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہت بہتر ہوتے ہیں، اور یہ بات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہماری خواہشیں وقت گزارنے کے ساتھ مانند بڑھ جاتی ہیں، مگر اللہ کے فیصلے نہ وقت کے ساتھ بدلتے ہیں اور نہ ہی حالات کی ضد میں آتے ہیں۔ مگر ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع نہیں کرتے۔ ہماری جو خواہشیں ہوتی ہیں، ہم اللہ سے پہلے دنیا کے آگے ہاتھ پھیلا چکے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی محبت اللہ سے مانگنے سے پہلے دنیا سے مانگتے ہیں، مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ جب تک اللہ نہ چاہے گا یہ دنیا کچھ نہیں کر سکے گی۔ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ سے اپنے لیے بہتر کی دعا مانگا کرو، اس کے بدلے اگر وہ مل گیا تو تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو چیز ہم اللہ سے مانگیں وہ ہمیں نواز دے اور وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو، تب بھی وہ انسان ہمارے لیے کس طرح کس لحاظ سے بہتر ہوتا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کرو، اتنا یقین کر کے مانگو کہ تمہاری خواہشیں ہی اللہ کا فیصلہ بن جائیں گی۔ اللہ کے فیصلے ہمارے حق میں برے ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ کیسے ہوگا کہ وہ تمہاری چاہت کو جب اپنا فیصلہ بنا لے اور وہ ٹھیک نہ ہو؟ لوگوں کی باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیں۔ لوگ وہ نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے۔ تم اللہ پر کامل یقین رکھ کے مانگو۔ اگر کوئی کہے کہ اپنی بہتری مانگو، اللہ پاک تمہیں وہی دے گا جس میں تمہاری بہتری ہوگی۔ اللہ تم کو اپنی چاہت سے نواز دے گا، ہاں پھر تمہاری چاہت کو اپنی چاہت بنا کے دے گا، اور یہ دونوں ہی تمہارے حق میں بہترین ہوں گے انشاءاللہ۔ تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ، اللہ بھی پھر تمہاری رضا پر راضی ہو جائے گا۔ مگر تم اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوتے اور اللہ سے اپنی رضا بھی چاہتے ہو۔ تم چاہتے ہو تمہیں وہ سب مل جائے جو تم چاہتے ہو۔ تم چاہتے ہو اللہ تم پہ اسے حلال کر دے، مگر تم اللہ کے لیے حرام نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تم چاہتے ہو اللہ تمہاری گناہ معاف کر دے، مگر تم گناہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ تمہارے لیے وہ سب کر دے جو تم چاہتے ہو، مگر تم اللہ کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے جو اللہ چاہتا ہے۔ در حقیقت تم خود کو اللہ کی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہو۔ تم چاہتے ہو تم آنکھ بند کر کے دعا مانگو اور آنکھ کھلنے تک وہ چیز اللہ تمہارے سامنے پیش کر دے۔ تم سکون چاہتے ہو مگر تم میں بے سکون کرنے والی چیز کو نہیں چھوڑتے۔ تم اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں، اس سے شکوہ کرتے ہو۔ اگر اللہ کو اپنی مرضی پر چلانا چاہتے ہو تو پہلے خود کو اس کی مرضی پر چلاؤ۔ خود کو اللہ کی رضا میں راضی رکھو، اس پر یقین رکھو، جلد بازی نہیں کرو، اور وہ نہیں دے رہا تو اس سے گلہ نہ کرو، بس صبر کرو۔ جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں اللہ سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ تمہارے کہنے سے پہلے ہی جان جائے گا اور تمہیں وہ سب دے دے گا جو تمہاری چاہت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، کبھی سوچا ہے ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے صبر کرو، ہم کہاں صبر کرتے ہیں جیسا وہ چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں امید والوں کے ساتھ ہوں، ہم اللہ سے رکھتے ہیں امید، اگر رکھ بھی لیں تو کچھ وقت کے بعد نا امید ہو کہ اللہ کی ذات پر شکوہ کر دیتے ہیں۔
وہ کہتا ہے مجھ پر یقین رکھو، مگر اللہ پر یقین رکھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کر بھی لیں تو بس کچھ وقت کے لیے، جیسے ہی ہم درد میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ کے سامنے سوالوں کی لسٹ رکھ دیتے ہیں، یہ کیوں وہ کیوں۔ تمہارے حالات بدلنا اس کے لیے مشکل کہاں ہے، وہ کن کہے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم اللہ کی قدرت سے شاید نہ واقف ہو، ہاں تم دیکھ کے بھی اندیکھا کر دیتے ہو۔ تمہارے حالات بدلنا اس کے لیے مشکل کہاں ہے، وہ کن کہے گا اور سب ٹھیک کر دے گا۔ تمہارے ارادے کمزور ہیں مگر اللہ کمزور نہیں۔ اللہ تمہارے حق میں قبولیت چاہتا ہے اور تمہارے حق میں دشواری نہیں چاہتا۔ وہ تمہیں آزماتا ہے، جو تمہیں مشکل لگ رہے ہیں وہ اس کی طرف سے آزمائش ہے۔ وہ کہتا بھی ہے میں تمہیں دشواری نہیں دینا چاہتا، تو اللہ پر یقین رکھو، وہ جانتا ہے تم تک آسانی کب اور کیسے لانی ہے۔ اس نے جو سوچا ہے وہ تمہاری سوچ سے بھی باہر اور بہترین ہے۔ لوگوں کی در پر جا کے دیکھ لیا نا، اب اللہ کی در پہ جا کے دیکھو۔ لوگوں سے بھیک مانگ کے دیکھ لیا نا، اب اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر دیکھو۔ لوگوں سے توجہ کے لیے رو کے دیکھ لیا نا، اب اللہ کو توجہ دے کے دیکھو۔ سب کچھ کر لیا نا لوگوں کے لیے، اب اللہ کے لیے سب کچھ کر کے دیکھو۔ لوگوں سے امید لگا کے دیکھ لینا، اب اللہ سے امید لگا کر دیکھو۔ لوگوں کو خوش کر کے دیکھ لیا، اب اللہ کو خوش کر کے دیکھو۔ دنیا کی بھیڑ میں چل کے دیکھ لیا نا، اب اللہ کے ساتھ تنہا چل کے دیکھو۔ تم اللہ کے در پر جاؤ گے، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا، وہ تمہیں اپنے در سے ٹھوکر نہیں مارے گا، تمہاری امیدوں کو وہ ٹوٹنے نہیں دے گا، وہ تو امید والوں کے ساتھ ہے۔ وہ تمہیں در بدر کی ٹھوکروں کے لیے نہیں چھوڑے گا۔ لوگوں کے لیے روئے ہو، تم سجدوں میں رو کے دیکھو، تمہیں کسی اور کے سامنے رونے ہی نہیں دے گا۔ تمہیں اب ایک دفعہ اس کے در پر جانے کی دیر ہے، پھر تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ تمہیں جانے بھی نہیں دے گا۔ اللہ کے در کی ہو کے دیکھو، اپنی امید اللہ سے لگاؤ، وہی امید پر پورا اترنے والا ہے، وہی تمہاری ہر درد سے ہر مشکلات سے نجات دلانے والا ہے۔ اس کے بس کن کہنے کی دیر ہے۔